پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ہزارہ برادری کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے. پرائم منسٹر نے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ شہیدوں کو دفنا دیا جائے. مطالبات ان کے پورے ہو گئے ہیں اور اس کو پرائم منسٹر کے وہاں پر ان کی تدفین سے پہلے پہنچنے کو کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے. لیکن آج جو پرائم منسٹر نے لفظ استعمال کیا جس پر اپوزیشن نے تنقید بھی کی ہے, پرائم منسٹر نے کہا کہ اس طرح سے وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنے طور پر ریکویسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے. اپوزیشن یعنی مریم نواز صاحبہ اس پر تنقید کر رہی ہیں. اصل میں صورتحال کیا ہے؟ کیا پرائم منسٹر کو وہاں پر پہنچ جانا چاہیے؟ کیا پرائم منسٹر کو تدفین کے بعد جانا چاہیے؟ کیا حکمت ہے کہ وہ پہلے نہیں جا رہے اور کیوں کر وہ بعد میں جائیں گے؟ یہ تمام پہلو ہیں بہت سارے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں, اور سب سے اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ بہرحال چھٹے روز بھی جو شہید ہونے والے ہیں ان کی لاشوں کی تدفین نہیں ہو سکی جو کہ ہو جانی چاہیے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ عوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں. وسیم بادامی صاحب موجود ہیں اور عامر زیاد صاحب موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کو پرائم منسٹر نے جو اپنا اس پر نقطہ نظر دیا ہے وہ میں سنواتا ہوں. عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, ذرا سن لیجئے. اس وقت بڑی مشکل میں ہمارے کوئٹہ کے اندر ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شاید سب سے زیادہ ظلم ان کے اوپر ہوا ہے. جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ, کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے. ہر کوئی بلیک میل کرے گا. میں نے ان کو کہا ہے اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. جی عوریہ صاحب, یہ آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ تدفین کر دیں, آج دفنا دیں, میں آج آ جاؤں گا, لیکن وہ پہلے نہیں جانا چاہتے. کیا وجہ سمجھ آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا تدفین کے اندر انتظامیہ کی طرف سے, پرائم منسٹر کی طرف سے, چیف منسٹر کی طرف سے کوئی ایک رکاوٹ ہے؟ تدفین تو اس کی اپنی آپشن ہے نا, انہوں نے لے لی, اختیار کر لی ہوئی ہے. اور تدفین کو انہوں نے ایک ذریعہ بنایا ہے احتجاج کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری مثالیں صبح سے دی جاتی رہی. جیسن آرڈن کی مثال دی جاتی رہی. کیا وہاں پر نیوزی لینڈ میں اس طرح لمبیتے رکھ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں. جایا جاتا ہے, لوگوں کی فاتحہ پہ جایا جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ کنسول کیا جاتا ہے, ان کے گھر میں جایا جاتا ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے. سچویشن جو ہے اس کو انہوں نے, میں بہت دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مدت ہو گئی ہم نے اپنے پورے لا اینڈ آرڈر ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو خراب کر دیا ہے. ہم نے اس جگہ سے شروع کرتے ہیں جس کے اوپر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. میں آج سے تقریباً 8 سال پہلے میں ایک عہدے پہ تھا, تو نصیر اللہ بابر صاحب نے نیگوسیشن کیا تھا 200 بسوں کی اس کے ساتھ. وہ میٹنگ ہوئی تو نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا اب آپ نے وصیت ہوم منسٹر کیا ہے نا, اب اگلی نیگوسیشن جو ہے پرائم منسٹر ہی کرے گا, اس سے نیچے کوئی نہیں کر سکتا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک ٹاپ, اب دیکھیں نا, چیف آف آرمی اسٹاف گئے, اس کے بعد 100 لوگ, پھر ہزاروں کا دھماکہ ہو گیا. تو اس کا مطلب کہ ایک تاثر یہ گیا کہ اسٹیٹ مشینری فیل ہو چکی ہوئی. ان ہزاروں میں جہاں پر یہ ہو کہ افغان گورنمنٹ یہ کہے کہ 3 لوگوں کے ورثاء نے ہمیں کہا ہے کہ لاشیں لائیں, ہم ہزارہ جات میں دفن کریں گے. 7 وہ لوگ ہیں ان میں سے جو افغان نیشنلز ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کسی بھی افغان کیمپ سے 15-16 قتل ہو جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے پاکستان میں ہر بندہ کہے گا انہوں نے ہمارا امن تباہ کیا ہوا, یہ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو میں اس وقت تلخ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ اس وقت سے آگے نکل گیا ہے. ہم 6-7 دن تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بلیک میلنگ کا لفظ صحیح استعمال کیا؟ بلیک میلنگ کا پرائم منسٹر نے غلط کیا نہیں. پرائم منسٹر صاحب کے کبھی غلط استعمال نہیں کرتے. بلیک میلنگ کا لفظ بالکل نہیں, یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا ہے جو اس موقع میں ہو جاتا ہے. جذباتیت پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا, لیکن اس راستے کو کہیں نہ کہیں آپ کو اینڈ کرنا ہے, میں نے اور آپ نے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ارشاد صاحب, یہ بلیک میلنگ کا لفظ صحیح استعمال ہوا آپ کے خیال میں؟ اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر اگر جنازوں کے بعد جا سکتے ہیں, تدفین کے بعد جا سکتے ہیں, تو وہ اسے پہلے بھی جا سکتے ہیں. آپ کو حکمت کیا دکھائی دیتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے آپ تدفین کریں پھر میں آؤں گا, ورنہ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا سارے سیاق و سباق میں دیکھیں. ایک جس طرح عوریہ صاحب نے کہا, ایک ہیں متاثرین, ایک ہیں دھرنے کے منتظمین. دونوں کے مطالبات بھی الگ الگ ہیں, عزائم بھی الگ الگ ہیں, منصوبے بھی الگ الگ ہیں.
جو لوگ شہید ہوئے، بے گناہ مارے گئے، ان کے ورثاء کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہمیں اس کی کمپنسیشن ملنی چاہیے، ہمیں تحفظ ملنا چاہیے. ایک گھر میں تو کوئی مردی باقی نہیں رہا، ان کے آئندہ گزارا کس طرح سے ہوگا اس کا، یہ ان کے مسائل ہیں، ان کے جائز مطالبات ہیں. وہ مطالبے کے بغیر پورے ہونے چاہیے. اور جو ایگریمنٹ میں نے دیکھا ہے، جو ڈرافٹ ہوا ہے جس پر دستخط نہیں ہو رہے، اس میں ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں. یعنی وہ اگر ڈیمانڈ کی لسٹ آپ دیکھیں تو اس میں شہید ہوئے ہیں مزدور، 11 مزدور شہید ہوئے ہیں، 10 مزدور شہید ہوئے ہیں، اور مطالبہ یہ ہے کہ فلاں لوگ رہا کیے جائیں. جو ایک حادثہ ہوا تھا جس میں شہادتیں ہوئی تھیں، اس میں جو لوگ پکڑے گئے، جو ملوث پائے گئے، گرفتار ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہو رہا ہے. جو غیر ملکی موجود ہیں کوئٹہ میں، افغانی ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ بنوا لیے، پاسپورٹ بنوا لیے، ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے، مطالبہ ہے کہ وہ بلاک ختم کیا جائے. اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں وہاں سرائکی 13 سرائکی شناختی کارڈ دیکھ کے شہید کیے گئے. تربت میں ہوا تھا غالباً واقعہ. اس کے بعد پنجابی شہید کیے گئے، اس کے بعد پختون شہید کیے گئے. کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ سڑکیں بلاک کر دیں، لاشیں لے کے بیٹھ گئے ہوں. ٹھیک ہے، روئے پیٹے سارا کچھ کیا، لیکن اس کے بعد دفن کر دیا. تو جو وزیر اعظم نے بلیک میل کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ متاثرین کے لیے کیا ہے، نہ شہیدوں کے لیے کیا ہے. دھرنے کے منتظمین کے لیے کیا ہے، جو ناجائز آگے رکھ کے ناجائز مطالبات حکومت سے منوانا چاہتے ہیں، بلکہ حکومت سے سرنڈر کرانا چاہتے ہیں. اوریا صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ آج تو پرائم منسٹر چلے جائیں گے، خدا نہ خواستہ. اچھا، اس میں مطالبہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب وہ آئی جی ایف سی ہے جو اس کو وفارغ کر دیا جائے. او بھائی، ایف سی کے تو اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس پر کہ اس کو فارغ کیا جائے گا. اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں گے، ہائی کورٹ کی سطح پر کریں گے، اور جو افسر ملوث پائے گا، جس کی غیر ذمہ داری سامنے آئی، جس کی غفلت، اس کو بھی ہم سزا دیں گے. حکومت کہہ رہی ہے، مان رہی ہے اس ایگریمنٹ میں، لیکن نہیں جی، پہلے اس کو. آج اگر عمران خان جاتے ہیں، کل کو واقعہ اور خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے، تو مطالبہ کیا ہوگا؟ اقوام متحدہ کو بلائیں گے، سیکرٹری جنرل کو بلائیں گے، امریکہ کو بلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ بلیک میلنگ جس کا ذکر عمران خان کر رہے ہیں کہ ریاست کو اتنا کمزور نہ کریں، ریاست کے ہیڈ آف سٹیٹ کو یا ہیڈ آف گورنمنٹ کو اتنا نہ کریں کہ کوئی شخص بھی سڑک پہ بیٹھ جائے لاش رکھ کے، اور وہ اس سے کم پر. وزیر اعلیٰ وہاں پہنچ گیا، وزیر داخلہ وہاں پہنچ گیا، 2 وفاقی وزیر پہنچ گئے، ساری کیبنٹ وہاں صوبے کی پہنچ گئی، ایگریمنٹ تیار ہو گیا. وہ لوگ جو دھرنے کے منتظمین ہیں، جنہوں نے پورے پاکستان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں اپنے مطالبات منوا لیے جائیں، ریاست کی کمزوری واضح کر دی جائے. بالکل صحیح. میرا خیال ہے عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست فیصلہ کیا ہے. یہ سیکیورٹی ریزن نہ بھی ہوں تو اس کے سامنے لیکن بالکل کچھ طرف اشارے کر رہے ہیں شیخ رشید وزیر داخلہ اشارے کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اگرچہ اس پر مریم نواز نے اپنا رد عمل دیا ہے، جن پر کیا کہا جا رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، وہ میں بعد میں سنواتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں. وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نہیں جا پا رہے. کیا کہا، ذرا سن لیجئے. بہت ساری کارروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی. خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں، اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں. ان کی کوئی جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے بات چیت ہو سکے. تدفین ہو چکی ہو، اگر آج تدفین ہو جائے تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں. وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے. میتیں سب کی سانجھی ہیں، احترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے. اچھا وسیم، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر پہلے چلے جاتے ہیں تدفین سے، تو کیا ان کے جانے کو سرنڈر کرنے سے تعبیر کیا جائے گا، اور وہ غیر قانونی مطالبات جو ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں ان کو مان لینے یا ان کے آگے جھک جانے سے تعبیر کیا جائے گا، اس لیے پرائم منسٹر نہیں جا رہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں تو یہی ہے. اب دیکھیں، 2 باتیں ہیں. جو بات یہاں ہو رہی ہے نا کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، وہ تو ایک بحث ہے.
یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم یہ کہیں, یا میں پی ٹی آئی سے مخاطب ہوں, جن کی گورنمنٹ اس سے مخاطب ہوں, کہ یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ عجیب بیوقوف لوگ ہیں کہ آپ واقعی عمران خان صاحب کو ان بیانات پر جانچ رہے ہیں جو وہ الیکشن سے پہلے دیا کرتے تھے, جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے دیا کرتے تھے. بھائی تب تو پرائم منسٹر نہیں تھے نا, تب تو جو مرضی آیا کہہ دیا, اب تو پرائم منسٹر بن گئے, اب ریئلسٹک ہو گئے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر تو بات ختم. ورنہ یہ انصاف کا عین تقاضا ہے یا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات کی بنیاد پر تو جانچا جائے نا. تو عمران خان صاحب 10 جنوری 2013 کوئٹہ لینڈ کرتے ہیں, جب صوبائی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ ہوتا ہے اور برطرف ہو بھی جاتی ہے, جب وزیر اعظم کے آنے کا مطالبہ ہوتا ہے اور وہ آ بھی جاتا ہے, لیکن عمران خان وہاں کھڑے رہ کر یہ کہتے ہیں کہ زرداری کدھر ہے, زرداری کیوں نہیں آتا, یہ لاشیں پڑی ہوئی, زرداری کیوں نہیں ان لاشوں بالوں سے آ کر ملتا. آپ مجھے بتائیے, ایک لمحے کو سوچ لیجیے کہ ساری کی ساری صورتحال ویسی ہے, صرف ایک فرق ہے, عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے. کیا اس وقت ٹی وی چینلز پہ ہیڈ لائن نہیں چل رہی ہوتی, نواز شریف شرم کرو, رائے ونڈ کے محلات میں بیٹھے ہو, وہاں -8 ڈگری میں ایک 70 سالہ بیٹا 17 سالہ باپ 18 سالہ بیٹی کی کٹی ہوئی لاش لے کے بیٹھا ہے. آپ ایک لمحے کو فرض کر لیجیے صدر پاکستان اس طریقے سے گوادر جا کے واپس آ گئے ہوتے, ساری صورتحال یہی ہوتی جو عریہ صاحب نے اور باقی مہمانوں نے بتائی ہے. ایک فرق ہوتا, خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوتے. کیا ان کا یہ بیان نہیں ہوتا, ارے ولوی شرم کرو, تم کوئٹہ کے اوپر سے ہو کر آ گئے ہو, جہاز میں گوادر تک جا کر آ گئے ہو, لیکن نیچے نہیں آئے, تمہیں شرم نہیں آتی. تو یہ سب باتیں خان صاحب نے خود سٹینڈرڈ سیٹ کیے نا, تو یا تو وہ کہیں کہ یار وہ سب بکواس باتیں تھیں, وہ تو ایسی بس الیکشن میں آنے کے لیے الیکشن میں کرنی پڑتی ہے نا, اب ان باتوں کو بھول جاؤ تو بات ٹھیک ہے. ورنہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق ان کو کرنا چاہیے, ریاست مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے, خلفائے راشدین کے حوالے, تو اس کے مطابق تو پورا کرنا چاہیے. رہی بات اس کی, باقی دیکھیے یہ اس وقت ایک تو فیکٹ ہے نا کہ یہ کمیونٹی ہے جو کہ اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہے, تو میرا خیال ہے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کی نظر میں کوئی بات ایسی ہے جو کہ حقیقی نہیں بھی ہے مطالبات میں, تو دس از ناٹ اے وے پرائم منسٹر کمز آن ٹیلی ویژن اسپیکس. آپ بات کرتے ہیں, ٹھنڈا کرتے ہیں, معاملات کو ہلکا کرتے ہیں. یعنی کل کو اگر آج یہ جو بھی ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگا رہے ہیں, انہوں نے پتا تو نہیں توڑا, گملہ تو نہیں توڑا, کل کو پہاڑ پہ اگر ایک گروہ چڑھ جاتا ہے تو پھر آپ ان کو بلاتے ہیں, ہار بھی پہناتے ہیں, ان سے ڈائلگ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ابھی یہ زمین پہ بیٹھے ہیں, ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو کچھ سن لیں, کچھ سنا دو, معاملہ طے کریں. اس طریقے سے آ کے میں بلیک میل نہیں ہوں گا, یہ تو بڑا کھلا تضاد ہے. جی عامر زیادہ صاحب, آپ کی رائے. جناب دیکھیے, دو باتیں. تو مجھے جو حیرت ہو رہی ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ہمارے یہاں جو بحث کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ تدفین میں گئے یا نہیں گئے. اصل مسئلہ جو ہے اس سے کہیں بڑا ہے. ملک جو ہے دہشت گردی کا شکار ہے. اس میں صرف ہزارہ کہتے ہیں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جان سے نہیں گئے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر زبان بولنے والا, ہر فرقے سے تعلق رکھنے والا, پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک آن گوئنگ جنگ جاری ہے اور پاکستان دہشت گردی کے شکار 2002 سے, اور وہ ایک جنگ جو ہے مسلسل چلے جا رہی ہے. ہمارے یہاں جو بحث اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ بھارت کی ریشہ دوانیاں کیا ہے. ہمارے پاس سوال یہ ہونا چاہیے تھا میڈیا میں کہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا. تنقید اگر عمران خان پہ کرنی ہے تو میں اس بات پہ نہیں کروں گا کہ وہ تدفین پہ گئے یا نہیں گئے. میں اس بات پہ کروں گا کہ دسمبر 2019 سے لے کر اب تک انہوں نے سزائے موت پر ایک کہتے ہیں غیر اعلانیہ مورٹوریم لگایا ہوا ہے. تو جو افیکٹو اسٹیپ ہونے چاہیے دہشت گردی سے لڑنے کا, اس پہ تو ہماری یہ بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری یہ بات نہیں ہوتی کہ جن مجرموں کو پکڑ کر ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں وہ تو بری ہو جاتے ہیں. ڈینیل پڑھ کے قاتل ہوں, وہ کوئی مطلب ہے کراچی کے گینگ وار کے لوگ ہوں, وہ تو سزا نہیں ہو پاتی. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وہ کیا ضرورت تھی, کیا دوبارہ ضرورت ہے ہمیں خصوصی عدالتوں کی, کیا اس طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں فوجی عدالتیں چاہیے. یہ وہ سوالات ہیں. ہمارے یہاں بہت ہی سطحی عامیانہ قسم کی بحث, اور اس کو پورا ٹرن کر دیا گیا ہے. آج دہشت گردی پر, بھارت کی ریشہ دوانیوں پہ ہمارے یہاں نہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, نہ ہمارے یہاں مین اسٹریم میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. اگر بات ہو رہی ہے وزیر اعظم گئے یا نہیں گئے, وزیر اعظم جائیں یا نہ جائیں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بہت علامتی حیثیت ہوتی ہے اس بات کی, اور اس میں یہ نہیں ممکن ہے کہ اگر ملک بحالت جنگ و خدا نخواستہ پیدل پیسے واقعات ہونے لگے تو آپ کے خیال میں وزیر اعظم جو ہیں وہ انتظامات کریں گے, وہ جا کے تدفین کر رہے ہوں گے لوگوں کی. یہ چیز جو ہے مطلب میرے خیال میں ایک ایسا مطالبہ ہے. پھر آپ اگر یہ کریں کہ میں جس طرح بھی بات بھی کی شاہ صاحب نے کہ یہاں پر بلوچستان میں سرائکی مزدور بھی شہید ہوئے, ہم نے دیکھا کہ اور لوگ بھی ہیں, مختلف اور علاقوں سے لائے ہوئے لوگ ہوئے. احتجاج جو ہے, جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے حکومت کا فوکس ہونا چاہیے دہشت گردی سے نمٹنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. ہمارے یہاں کیونکہ احتجاج شروع ہو جاتا ہے تو حکومت کی جو ہے توجہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, بجائے اس کی کہ وہ یہ دیکھے کہ ہمیں ان سے کیسے نمٹنا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے 10 علاقے جو ہیں 20 علاقے بند پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا.
جو دہشت گردی کے مقصد ہوتے ہیں انتشار پھیلانا, افراتفری پھیلانا, انہوں نے اس واقعے سے کو قتل کر کے اس سے کئی گنا انہوں نے بینیفٹ حاصل کر لیا کہ آپ کا ملک جو ہے انہوں نے مفلوج کر دیا, بڑے بڑے شہر مفلوج کر دیے, کیونکہ ہمارے یہاں لیول آف ڈیبیٹ جو بالکل غلط ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز کو جسٹیفائی کریں. ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا مغرب شدہ لبرل جو ہے, ان کا ٹویٹر پہ ان کی آپ فیڈ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ جو ہے تنقید کر رہے ہیں حکومت پر, ریاست پہ. کیا ریاست کی پالیسی ہے کہ مائنورٹیز کو جا کے ان کو وکٹمائز کریں؟ ہماری ریاست کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہیں, تو ہمیں ان دہشت گردوں کی مذمت کرنی چاہیے, جو ان کے پیٹرنز ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, تاکہ ہم اپنے اندر جو آگ لگا رہے ہیں اس وقت جو ہے آگ ہم اپنے اندر لگا رہے ہیں, اس پہ ہمارا میڈیا اور دہشت گردی کرنے والا کا جو بھی ان کا مقصد تھا, ہم ان کے مقاصد کو جو ہے وہ فلفل کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں آگے بڑھ کر. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست ہو رہی ہے اب اس معاملے پر؟ کیا اپوزیشن وہاں پہنچی ہے تو کیا سیاست کرنے کے لیے پہنچی ہے؟ اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ سیاست ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, میں آپ کو مریم نواز شریف کا بیان سنواتا ہوں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید. پہلے تو سن لیجئے کہ مریم نواز شریف کیا کہہ رہی ہیں. وہ کل گئی بھی تھیں, بات چیت بھی کی تھی انہوں نے وہاں پر لوگوں سے, اور آج انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. اپنے مردوں کو دفناؤ, میں تب آؤں گا. آپ شرطیں لگا رہے ہیں ان کے ساتھ. بھئی جن لوگوں کی تم چیخو پکار پر نہیں گئے, آہو بقا پر نہیں گئے, ان کے مردے دفنانے کے بعد اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد تم جتنی دفعہ مرضی جاؤ, تمہارے نہ جانے کی کوئی حیثیت ہے, نہ تمہارے جانے کو تب کوئی مانے گا. لاشوں کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھے. میڈیا کو نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے نہ جانے کی کیا وجہ. اگر تو وہ وجہ سیکیورٹی تھی, ہمیں بھی خطرہ تھا, ہمیں بھی منع کیا گیا, لیکن ہم وہاں گئے. اگر میں سیاست کرنا چاہتی تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی. اپنی نااہلی کو اور اپنی نالائکی کو, اپنی غفلت کو, اپنی بے حسی کو یہ کہہ کر کے سیاست نہ کی جائے, اس کے نیچے چھپانے کی کوشش نہ کریں. اچھا, اور یہ صاحب ظاہر ہے اپوزیشن کا ایک نقطہ نظر تو ہوگا نا, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو تو دیں گے. کیا اس کو سیاست سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی بالکل انوکھی ہوئی اپوزیشن ہے. دنیا میں انسیڈنٹس کے اوپر اپوزیشن نہیں ہوتی کبھی بھی. آپ مجھے ایک بیان بتائیں آسٹریلیا کے اندر کسی اپوزیشن کا کہ جس نے کوئی بات کی ہو. آپ مجھے ایک بیان بنائیں 9/11 کے اوپر کسی اپوزیشن کا. آپ مجھے ایک بیان بتائیں 7/7 کے اوپر کسی اپوزیشن کا. اور کو چھوڑیں, آپ مجھے بامبے انسیڈنٹس پہ کوئی ایک بیان بتائیں کسی اپوزیشن کا. پاکستان بڑا بدقسمت ملک ہے, میں صحیح بات کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سچویشن کو سمجھیں. یہ جو وہاں کا ہزارہ ہے نا, عبد الخالق ہزارہ کیوں چیخا ہے؟ اس 150 سال سے اس کی فیملی وہاں رہ رہی ہے, وہ وہاں کا MP ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ وہاں سے 4 دن پہلے آئے ہیں, اپنی دشمنیاں ساتھ لے کے آئے ہیں. جس داعش کے ساتھ آپ لڑتے رہے ہو, کیا وہ داعش اپنی غلاظت, اپنی گندگی لے کے آپ کے پیچھے نہیں آئے گی اس ملک میں؟ اور یہ سب یہ صحیح ہے, لارجر پرسپیکٹو میں یہ تو ہے. لیکن بہرحال اب جو لوگ مارے گئے ہیں وہ مزدور تھے, وہ عام لوگ ہیں, وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی ٹیررسٹ گروپ کا حصہ نہیں ہے, وہ جہاد نہیں کر رہے ہیں, وہ لڑ نہیں رہے. جی, تو یہ ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے شاید. میں ہر طرح کی ہمدردی, جی بہت ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے, بہت ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. ان کے ساتھ پاکستان کا بچہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم کو پہلے دن جانا چاہیے, تو ہم نے رواج ڈال دیا ہے نا, جائے, بالکل جانا چاہیے, پہلے دن جانا چاہیے تھا. آپ غلط کر رہے ہیں کہ وہ نہیں جا رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ بنیادی بحث کا ایشو نہیں ہے. بحث کا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کو اسیس کرو بھائی. بلوچستان میں چاغی ڈسٹرکٹ ہوتا تھا, میں کل شاید بتا رہا تھا ایک جگہ, وہ NWFP یعنی KPK سے بڑا ہے رقبہ اس کا, اور اس کے پاس صرف 400 مین پاور ہے اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے, لیویز اور پولیس ملا کے. یہ جو بولان کا ڈسٹرکٹ ہے, اس ڈسٹرکٹ کے پوچھ لیجیے گا 1000 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے, اور جس کے اندر کم از کم 1000 تو انفریکوینٹڈ روٹ ہے جو سیدھے افغانستان جاتے ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ اس کو اگر حکومت خالصتاً دہشت گردی کا واقعہ دیکھ رہی ہے, حکومت یہ مانتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز را فنڈڈ کارروائی ہے جو پاکستان میں فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے کے لیے کی گئی ہے, دیٹس اٹ, اور وہ اس کا کسی اور اس میں معصوم لوگوں کو مارا گیا ہے. وسیم بدامی صاحب, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ حکومت اس کو بالکل اور طرح سے دیکھ رہی ہے؟ اب ہمارے ہاں جو دھرنے ہو رہے ہیں, کراچی کئی دن سے جام ہے, آج لاہور میں بھی مختلف جگہوں کو بلاک کر دیا گیا ہے, شاید شہری اس کو اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, دیکھنا اس کو دہشت گردی کے پرسپیکٹو میں چاہیے. جی وسیم صاحب. دیکھیں حضور والا, جہاں جو خون بہے
وہ کسی رنگ مسلک مذہب یا نیشنلٹی کا لوگ کہہ رہے ہیں افغانی، میں کہہ رہا ہوں یہ بھارتی ہوں تو بھی مجھے ان کے گلے کٹنے پہ اتنا افسوس ہوگا، بے شک وہ بھارتی ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ ہندو ہوں تو بھی مجھے ان کے اتنا افسوس ہوگا. تو اس کو لیکن اس کو اس انداز سے وہ کر دینا کہ جناب یہ ایک ریئیکشن میں آیا ہے، یہ لوگ وہاں جا کے یہ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آ کے ان کو کیا مار جاتا ہے. بھائی ہماری سرزمین سے کوئی باہر جا کے دہشت گردی نہ کرے، اس کو روکنا بھی ریاست کا ذمہ ہے، اور ہمارے کسی بھی شہری کا کوئی بال بکا نہ کرے، اس کو روکنا بھی ریاست کا ذمہ ہے. اور اس کو ہم یہ نہیں کرتے کہ یار وہ تم باہر گئے تھے تم مار کر آئے، وہ آگے سے مار گیا. نہیں، تو یہ شام والا فینومینا کل کا ہے، یا کنگ کا فینومینا بہت پرانا ہے. باقی اگین اب یہ دھرنوں والے معاملات اور یہ سب معاملات ہیں، اس کو بالکل بات کر کے اس کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے. لیکن عامر ضیاء صاحب نے ٹھیک کہا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ بھائی اس دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے، پروٹیکٹ کرنا ریاست کا ذمہ ہے. جب ریاست اس ذمے میں فیل ہوگی تو جس کا سب کچھ چلا. دیکھیں کل کو جب خودکش حملے ہوتے تھے تو ایک رائے یہی آتی تھی نا، جس رائے کا میں حامی نہیں ہوں لیکن یہ ایک رائے آتی تھی نا کہ بھائی آپ نے جس کا سب کچھ مار دیا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز، پھر وہ بھی باندھ کے پھٹ جاتا ہے یار. پلس میرا جو سوال تھا کہ کیا سیاست ہو رہی ہے، میں نے مریم نواز صاحبہ کا بیان سنوایا. وسیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں دلوں کے حال نہیں جانتا، لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویسے جو ایک نیریٹو ہے خان صاحب کو گھر بھیجنے کا، اس نیریٹو کو میں سمجھتا ہوں کوئٹہ میں جا کر دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں وہ تعزیت کرتی، وہاں اپنی بات کرتی، وہ زیادہ مناسب ہوتا. اس انداز سے ان کا یہ خیال ہو یا نہ ہو، لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کر اپنے اس ریٹرک کو جو پی ڈی ایم کے سے وہ یوز کرتی ہیں اس کو نہیں دہرانا چاہیے تھا. جی ارشاد صاحب، سیاست ہو رہی ہے؟ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. سیاست تو ہو رہی ہے، سیاستدان تو سیاست کرے گا، یہ ہماری روایت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں اس کو کوئی زیادہ مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ ہمارے عمران خان صاحب بھی سیاست کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ کہیں رکے گا، آج رکے گا یا اس سے زیادہ نقصان کرا کے رکے گا. دیکھیں دہشت گرد کے جو مقاصد ہیں، ان واقعات کے پیچھے جو لوگ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ مقاصد ہم پورے کر رہے ہیں. یعنی اس میں ہم سیاستدان بھی وہ مقاصد پورے کر رہے ہیں، مذہبی رہنما بھی کر رہے ہیں. ہم زور شور سے یہی بات ثابت کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی اور ہمارے ماشاءاللہ تجزیہ کار بھی، کہ جی ریاست تو ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے. بھائی جب ایک اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حکومت کو تو آپ نے 6 دن سے لگایا ہوا اس بات پہ کہ جی وہ یہ بیٹھ کے یہ نہ سوچے کہ اس دہشت گردی کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، یہ نہ سوچے کہ دہشت گردوں کا خاتمہ ملک کے اندر جو باہر سے ان کے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں ان کو کس طرح روکنا ہے، اور ان کے جو سہولت کار، سیاسی سہولت کار ہیں، مذہبی سہولت کار ہیں، ان کو کیسے روکنا ہے. وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ وہاں سے آیا ہے، 3 دن سے 2 دن سے وہ بیٹھ کے یہی اجلاس کر رہا ہے کہ جی کتنے پیسے دینے، 25 لاکھ دینے، 15 لاکھ دینے، 50 لاکھ دینے. ان کو تو آپ نے الجھایا ہوا ہے، تو مقصد تو پورا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کیا مقصد ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کیا جائے، ایک انریسٹ پیدا کی جائے، عدم استحکام پیدا کیا جائے، ملک کو مفلوج کیا جائے. آج انڈیا کے چینلز کو دیکھیں کہ پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، کراچی مفلوج ہو چکا ہے، لاہور مفلوج ہو چکا ہے، فلاں جگہ پہ. مقاصد جو دہشت گردوں کے ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں، اور ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو یہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ سوچ بچار کر سکیں کہ اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ایک حکمران یا ایک وزیر اعظم جو ہے ماضی میں کوئی غلطی کرتا رہا ہے تو اب اس کو سدھارنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، سدھرنے کا موقع نہیں دینا ہے. وہ غلطی جو پہلے ہوتی رہی ہے، وہ سیاست کرتے رہے ہیں، اب بھی انہیں سیاست ہی کرنی چاہیے. انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ داعش کو کیسے روکنا ہے، ٹی ٹی پی کو کیسے روکنا ہے، یا کسی اور کو کیسے روکنا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ مریم نواز کے بیان کا جواب کیسے دینا ہے. وہ اگر پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں تو مجھے پوائنٹ سکورنگ کس طرح سے کرنی ہے، میں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے چند ووٹوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، یہ انہیں سوچنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا سد باب کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت جو کچھ حکومت کر رہی ہے، حکومت کی اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود، ماضی کے رویوں کے باوجود، آج قدغن لگنی چاہیے کسی نہ کسی جگہ پہ. ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو رک جانا چاہیے کہ جو معاملہ ہوگا اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے گا، اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے معاملات کو پھر چھوڑ دیا. کیا بلوچستان کے حالات آج وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے دور میں تھے؟ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے؟ روزانہ لاشیں، یعنی پاکستان کا جھنڈا جو ہے بلوچستان یونیورسٹی سے پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا، قومی ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا. ساری یونیورسٹیوں میں
BLA کے اور دوسرے بدماش پھرتے تھے. آج وہاں امن قائم ہے اور اس امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو حکومت کو یہ وقت دینا چاہیے, یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ امن کو برقرار رکھ سکے, نہ یہ کہ ہم ان ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو جائیں جو اس امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارے بلوچ لیڈر جو ہیں, یا ایون میں مریم نواز صاحبہ ہیں یا بلاول صاحب ہیں, یہ ذرا اللہ نظر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں داعش کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ کوئی بات TTP کے خلاف کی ہے؟ بالکل نہیں. سارا زور عمران خان کے خلاف تھا. ان سے سوال ہوا جب انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا اس میں ملوث ہے, تو ان کا یہ حکومت کا ذمہ داری وہ طے کریں. انڈیا کے خلاف آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, داعش کے خلاف آپ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, TTP کے خلاف آپ بولنے کے لیے تیار نہیں, عمران خان کے بولنے کے لیے آپ تیار ہیں. بھائی یہ رویے جو ہیں غلط ہیں, نقصان دہ ہیں. اوریہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے, کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے اس کے بڑے مقاصد ہوں. مثلا ایک میں مفروضے کی بات کرتا ہوں, عمران خان وہاں چلے جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ ایسے مواقع جو ہوتے ہیں وہ صاف ٹارگٹ ہوتے ہیں, کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے, اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ پھر تو ڈائریکٹ عمران خان پر آئے گی نا کہ دیکھیں جی وزیر اعظم وہاں موجود تھا, کوئٹہ میں موجود تھا, اور یہ کچھ ہو گیا, وہ محفوظ نہیں ہے. بھائی خدا کا خوف کریں, کچھ سیاست ضرور کریں. اور اگر PDM باقی معاملات میں ناکام ہوگی سیاست کرنے میں, تو اس کو ذریعہ نہ بنائیں. اور جو لوگ غیر حقیقی مطالبات کر رہے ہیں, جو لوگ پورے ملک مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمدردی ان لوگوں سے, ان لاشوں سے, ان کے ورثاء سے 100% ہر پاکستانی کو ہے, بلا امتیاز مسلک, بلا امتیاز علاقہ, شعبہ. لیکن ان لوگوں سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے جو ریاست کو مفلوج. رائٹ سر, بالکل صحیح. عامر رضا صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی کہ 10 سال پہلے کیا حالات تھے, اب کیا حالات ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے تربت گیا, تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا, تربت میں رہنے والوں سے, کیا حالات کیسے ہیں. انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت امن قائم ہو گیا, زبردست ہو گئے. اچھا, میجر ندیم صاحب جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے شہید ہو گئے, تربت میں شہید ہوئے, ہماری ان سے وہاں پر ملاقات ہوئی, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا چیلنجز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فورسز ہیں وہ چیلنجز کو اپنے سینوں تک روک کر عوام تک پہنچنے سے روکتے ہیں. بہرحال وہ بھی ایک چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں, عوام تک چیلنج کم پہنچتا ہے, زیادہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی ہو رہی ہیں. تو حالات انہوں نے بہت سارے پچھلے 10 سال میں تبدیل کیے ہیں, چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اس پرسپیکٹو میں بھی شاید دیکھنا چاہیے بلوچستان کو. عامر رضا صاحب. جی بالکل, بلوچستان کو بالکل آپ نے درست فرمایا, آپ کے سوال میں جواب بھی ہے, اسی طرح کی بات ہے. بات یہ کہ دیکھیں ہم سب ایک درد کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, وہ چاہے کسی فرقے کے لوگ ہوں, کسی لسانی کوئی بھی زبان بولتے ہوں, کسی لسانی گروہ سے تعلق ہو. ہم میں یہ نہیں ہوتا کہ جی پنجابی مر گئے, اردو بولنے والے جو ہیں کراچی میں ان کو وہ کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, شیعہ سنی, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ قربانی دے رہے ہیں. اور اس میں پھر اگر آپ بجائے اس کے کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں مینج کرنے کی جگہ ہمارا رد عمل صرف جذباتی ہو اور عقلی نہ ہو, اس کے اندر کوئی توازن نہ ہو, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پچھلے سے بھی بات کی کہ جب آپ بہت زیادہ مظاہرے شروع کر دیتے ہیں اور آپ جناب سڑکوں کو بند کرنے لگتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کی بھی, حکومت کی توجہ جو بڑھ جاتی ہے اور آپ فوکس نہیں کر سکتے دہشت گردی کے خلاف لڑائی پر. ہم وہ بڑے سوالات نہیں ان پر بات کریں, بالکل نہیں ہو رہی. نیشنل ایکشن پلان اتنے عرصے سے منجمد ہے, کیوں ہم اس پہ بات نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ ہمارا جزا و سزا دینے کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے مجرموں کو فائدہ ہوتا ہے اور جو وکٹم ہے وہ بیچارہ ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ابھی بات ہوئی ہے کہ جی سیاستدان جو ہے ظاہر وہ عبادت نہیں کر رہے, وہ سیاست کر رہے, اور وہ سیاست منفی سیاست کر رہے ہیں, عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہمارے علماء کا کردار ہے بعض, اور ہمارے, میں خصوصاً بات کروں گا میڈیا کی, میڈیا کا کردار جو ہے وہ لوگوں کو انسائٹ کرنے کا ہے, لوگوں کے اندر کہتے ہیں نا کہ غصے کو بھڑکانے کا ہے. تو ہم لوگ بھی جو ہے اپنی ذمہ داری میں محسوس کرنی چاہیے, چاہے سوشل میڈیا پر ہو چاہے مین اسٹریم میڈیا پر, کہ ہم گفتگو کس پیرائی میں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے زیادہ یہ ہے کہ جی ہجان پھیلاؤ اور حکومت کو نشانہ بناؤ اور ریاست کو نشانہ بناؤ. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب ہماری ریاست کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ کسی اقلیت کو, کسی مذہبی اقلیت کو, کسی لسانی گروہ کو جو نشانہ بنایا جائے. جو بھی ہوتا ہے ہمارے, اگر ہم جس ریجن میں ہیں وہاں پر بہت زیادہ دہشت گردی ہے اور بہت آسان ہے جی سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا. بلوچستان کی اگر ہم رقبے کا سوچیں, تصور کریں, تو وہاں پر آپ ہر کہتے ہیں نا کوئلے کی کان پر, ہر اسکول پر, ہر مدرسے پہ جو ہے آپ فوجی اور اپنے سیکورٹی کے اہلکار نہیں تعینات کر سکتے. آپ کو ایک اگریسو
اپروچ اپنانی پڑے گی کہ آپ چیز کر کے دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں. تو ایسے واقعات کے امکان ہمیشہ رہے گا کیونکہ ہم جس طرح کے خطے میں رہ رہے ہیں, بھارت ہمارے پڑوس پہ ہے, افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے. ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کریں. ہم وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا خود ہی کہتے ہیں نا اپنا گوشت ہم خود نوچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کریں, جو کہ ایک صحیح رویہ نہیں ہے. ہمیں ذرا سے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈالنے کی ضرورت ہے صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں جی, بریک کے بعد آ کر کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل فورسز انڈیا کی طرف, را کی طرف شیخ رشید صاحب کا بھی اشارہ تھا کہ وہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا یہ مقصد ہے, اور نشانہ وہ کسی کو بھی بنا کر مقصد اپنا حاصل کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے سنیے, پھر میں سوال رکھتا ہوں. پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد, لاہور اور کوئٹہ, پشاور میں ہائی الرٹس ہیں, اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں. 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں, وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے. یہ سب انٹرنیشنل طاقتیں ملوث ہیں, اور ہم نے چند مہینوں میں 4 ایسے گروہ پکڑے ہیں جو کہ شیعہ سنی فساد کرانے کے لیے شیعہ اور سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے. اچھا وسیم, بنیادی طور پر ایسا لگتا ہے کہ شاید بلوچستان ٹارگٹ آسان بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ وہاں افغانستان کا بارڈر ہے اور وہاں پر سیکیورٹی کے اور ریجن اس طرح کا ہے کہ وہاں پر اس طرح سے ارینجمنٹ نہیں ہو سکتے. پلس وہاں ان کی یا دشمنوں کی پرائورٹی اس لیے بھی ہوگی کہ وہاں سی پیک ہے, وہاں ان کے انٹرسٹ ہیں, کئی ممالک کی ایجنسیز وہاں پر کام کرتی رہی ہیں اور شاید اب بھی کر رہی ہیں اپنی جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے سے. تو بنیادی طور پر مقصد تو بلوچستان کو ہٹ کرنا اور پاکستان کو ہٹ کرنا ہے. کبھی وہ ہزارہ کمیونٹی کے ذریعے ہو سکتا ہے, کبھی وہ پنجابیوں کو مار کے ہو سکتا ہے, کبھی وہ لاہور میں ہو سکتا ہے, کبھی کراچی میں ہو سکتا ہے. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ایک خاص پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ضرورت ہے شاید اس کو؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو وجوہات آپ نے بتائی میں ریپیٹنگ کرتا ظاہر وقت کم ہوگا. پھر افغانستان میں بھارت کی اتنی ہیوی پریزنس ہے تو آف کورس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بھارت ہمارا خیر خواہ نہیں ہے, بھارت ہمارا دشمن ہے, اس کو امن ہمارا ایک آنکھ نہیں بھائے گا. اچھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان سب واقعات کے نتیجے میں ہم جا کر نریندر مودی کو تو گرفتار کر نہیں سکتے. تو یہ بھی فیکٹ ہے کہ بھارت اگر وہاں پر کام کروائے گا یہاں پر تو کسی لوکل ہینڈلر سے ہی کروائے گا جو کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ہی ہوگا. اگین آئی وڈ ریفر ٹو دی اسٹیٹمنٹ آف عمران خان صاحب اینڈ آئی ایگری ٹو اٹ. انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں گورنمنٹ میں آؤں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا بیرونی ہاتھ ہے, اگر بیرونی ہاتھ ہو بھی تو لوگ تو ہمارے اندر کے ہیں. تو ریاست کی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ ظاہر سی بات ہے, تانے بانے کہیں سے ملتے ہیں, لوگ ہمارے اپنے اندر کے ہیں, ان کو روکنا بھی چاہیے, پکڑنا بھی چاہیے, عدالتوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے, اور یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. ورنہ ریاست اگر اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بنیادی ترین چیز سے اگر ریاست صحیح طریقے سے نہیں نمٹ پائے گی تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے نتیجے میں ہوں گی, اور پھر یہ ایک کیوس ہوگا. ہاں, مگر اس میں ریاست کا نقطہ نظر شاید یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے, ابھی بہت کچھ شاید کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم خود قربانیاں دے رہے ہیں, کر رہے ہیں. دشمن بھی ظاہر ہے وہاں پر لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ اب آپ بھی جانتے ہیں بلوچستان آپ بھی جاتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے بہت فرق پڑا ہے. تو کیا ہم اس کو بلیم کر سکتے ہیں حکومت کو کہ اس نے کیا نہیں ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں نہیں بہت کچھ کیا ہے, تھوڑا ہونا باقی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, نسبتاً معاملات بہت بہتر ہیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ایک زمانہ تھا جب ریاستی چھتری میں یہ ایلیمنٹس پروان چڑھے, اسی لیے تب تنقید کرتے ہوئے ہم یہ کہتے تھے کہ ریاست ان کی سرپرستی تو بند کرے. اب کم از کم اب مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ریاست کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے. اب اگر معاملہ ہے بھی تو ملوث ہونے کا نہیں ہے, معاملہ نااہلی کا ہے. نسبتاً معاملات بہت بہتر ہیں اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. چلیں اوریا صاحب, یہ کیا معاملہ نااہلی کا ہے, یہ کمپلیکس سچویشن اور اتنا چیلنج اتنا کڑا ہے کہ اس کو وہاں پر دشمن کو یا دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرتے ہوئے کچھ وقت تو لگے گا شاید؟ جی اوریا صاحب. نہیں, میرا خیال ہے نااہلی کا بالکل معاملہ نہیں ہے. اگر نااہلی کا معاملہ ہوتا تو پھر امریکہ کی جو پوری کی پوری طاقت ہے دنیا کی سب سے نااہل فوج ہوتی, اور وہ تو بہت دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئی اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ. کہ ایک بندے کا بیان نہیں آیا اس بندے کے اوپر جس نے سپاہی کو کچل دیا تھا وہاں کھڑے کھڑے, حمید اچکزئی کو, محمود اچکزئی کے بھتیجے کو, وہ بری بھی ہو گیا ہوا اس وقت تک. صحیح بات. تو دکھ ہوتا ہے سر, دکھ ہوتا ہے.
جن لوگوں کو پتا ہے نا وہ دکھ ہوتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے سب کے دکھ ہیں, سب کے دکھ سانجے ہیں. یقیناً عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر پاسبل ہو تو حضرت عمر کی طرح ہر گھر کے دروازے پہ جانا چاہیے. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات کو, واقعات کو, اور ایک طرف نہیں 3 طرف سے انٹرفیرنس ہوئی ہے. یہ جس وقت عبد المالک ریکی وہاں کام کر رہا تھا, میں وہاں اسی علاقے میں تھا, اس مجھے یاد اچھی طرح, وہاں سے بھی لوگ آتے تھے, یہاں سے بھی لوگ جاتے تھے. جس وقت لشکر جنگی والے تھے افغانستان سے بھی لوگ آتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے کنڈیمنیشن کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر بی ایل اے والے کو پتا, ہر بلوچ لیڈر کو پتا ہے کہ لشکر جنگی کا اور بی ایل اے کا ایک ایگریمنٹ تھا آپس میں کہ اگر سنی مرے گا تو ہم اون کریں گے, شیعہ مرے گا تو تم اون کر لے. اور ایسا ہی ہوتا تھا. بعض بار ایک تو ہوتا کہ دونوں نے اون کر لیا تھا. وہ بڑا عجیب و غریب منظر آ گیا تھا. 2009 کی بات ہے. اور وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اون کیا. یہ کیفیت ہے ان کی. کیوں نہیں کرتے کنڈیمنیشن؟ کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں سے ہر ایک کو پتا ہے کون انڈیا جاتا ہے, کون انڈیا سے آیا تھا, کس نے. بلوچ سوسائٹی میں چھپتا نہیں ہے, ٹرائبل سوسائٹی میں ہر ایک کو پتا ہے کس کا کہاں سے پیسہ آتا ہے, افغانستان میں کیسے جاتے ہیں, کس طرح جاتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, یہ جس طرح کا راستہ ہے یہ وہاں پر بلوچ ہیں, ساتک صحیح ہیں, بروئی ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پر آباد ہے پورے علاقے. مریوں کا پیچھے علاقہ ہے, تھوڑا سا آگے جا کے پشتونوں کا علاقہ ہے. اس علاقے میں کوئی غیر آدمی گزر ہی نہیں سکتا پہچان کے بغیر. ٹھیک دور سے پتا چل جاتا ہے. ناوالد سڑے دے کہتے ہیں, ناوالد سڑے دی, ناوالد آدمی وہاں ہو نہیں سکتا. تو سپورٹ تو ہے, اب سپورٹ کس کی ہے یہ بتایا جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے ارشاد صاحب, اور وہ یہ کہ بلوچستان میں جو لوگوں میں احساس محرومی ہے کہ جی لاہور میں میٹرو ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے, کراچی میں اتنی ایسے یونیورسٹیز ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہے, اسلام آباد میں ایسا ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے, 4G وہاں پر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. یہ جو احساس محرومی ہے, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, اور وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پسماندہ بھی ہیں, ہمیں مارا بھی جا رہا ہے, وہ سب چیزیں مل کر جمع ہو جاتی ہیں. تو شاید اور بھی کچھ سیکٹرز میں بلوچستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے, تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ. میں سچی بات کروں, اس پسماندگی کا ویسے تو عالمی سطح پر یہ بات اب تسلیم کر لی گئی ہے کہ جہاں جو کمیونٹی, جو علاقہ, جو خطہ پسماندہ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کوئی باہر کی قوت نہیں ہوتی, وہ خود ہوتے ہیں. یہ ورلڈ بینک کا تسلیم شدہ اصول ہے. جی آپ وہاں ٹیچر کو مار دیتے ہیں کہ وہ پڑھائے نہیں, انجینئر کو مار دیتے ہیں کہ وہ وہاں رہے نہیں, وہاں ایئرپورٹ مینیجر کو مار دیتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ ہم نے بند کرنا ہے, اسکول کالج یونیورسٹیاں آپ بند کرا دیتے ہیں. تو اس کے بعد ترقی کہاں سے ہوگی جی؟ پیسہ جو جاتا ہے وہ جو وہاں کے نواب ہیں, وڈیرے ہیں, وہ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں عیاشی کے لیے. مجھے وہاں میں بیٹھا تھا ہوٹل میں, ایک دوست نے بتایا کہ میرے سامنے جب تاج محمد جمالی جناب مجاہد بلوچستان خیر بخش مری صاحب کو افغانستان سے ریسکیو کر کے واپس لے آئے کیونکہ وہاں ان کا رہنا محال ہو گیا تھا, تو ان کی خدمت میں ایک بڑی اماؤنٹ پیش کی گئی کہ جی آپ نے جو لوگ ہیں جو بے گھر ہوئے تھے ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ اماؤنٹ ہے. جی انہوں نے وہاں سے دی تھی, میں سیکٹری فنانس تھا. اچھا چلو, مجھے تو کسی دوست اور نے بتایا, آپ تصدیق کر سکتے ہیں. اور وہ آپ نے دی تھی, مجھے تو وہاں کوئٹہ میں, جی کوئٹہ میں دوست نے بتایا کہ میرے سامنے وہ رقم جب آئی تو انہوں نے ایک ایجنٹ کو جو کار بیچنے والا تھا, ڈیلر کو فون کیا کہ جی فلاں بڑی گاڑی جو ہے اتنے لاکھ روپے کی فوراً مجھے بھیج دو اور یہاں سے پیمنٹ لے جائے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کوئی کہنے کے لیے تیار ہے؟ یہ اللہ نظر جو ہے, یہ جو جن لوگوں کو مار رہا ہے وہاں شناختی کارڈ دیکھ کے, وہ وہاں جو قبضہ گروپ ہیں وہاں قبضہ کرنے گئے ہیں, وہ پڑھانے گئے ہیں, مزدوری کرنے کے لیے, کوئی کان ہے, کارخانہ لگائیں گے, صنعت لگائیں گے, وہاں ترقی ہوگی, روزگار ملے گا. آپ کا جو احساس محرومی ہے وہ ان لوگوں کے گریبان پکڑیں جنہوں نے یہ احساس محرومی پیدا کیا ہے, جو آپ کے روزگار کے مواقع پر, اور پھر وہ وہی اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. ابھی جو یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو سانحہ علی آباد تھا اس کے لوگ رہا کیے جائیں, آپ کو پتہ ہے اس واقعے کے بعد ہوا کیا تھا؟ عامر صاحب کنکلوڈ کر دیجئے, اور میں پہلا سوال واپس لے کر آ جاتا ہوں. عمران خان صاحب کو چلے جانا چاہیے؟ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ حقیقی وہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ یہ کہ جی ہماری ریاست نے بہت زیادہ قربانی ہمارے لوگوں نے دی دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں, لیکن ہمارے یہاں پالیسیز کا تسلسل نہیں رہا, اور ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو بہت زیادہ گینز تھے
وہ ہم کہتے ہیں پیچھے چلے گئے. یعنی کہ آپ لوگوں نے, ہماری پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ جی فوجی عدالتوں کو کیسز چل رہے تھے آپ نے ختم کر دیا جن کی ضرورت تھی, آج بھی لوگ محسوس کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے مورٹوریم لگا دیتے ہیں, آپ قاتلوں کو آپ پھانسی نہیں دے سکتے, ڈیتھ پینلٹی. آپ نے سوچیں دسمبر 2019 سے لے کر آج تک اس ملک میں قتل ہو رہا ہے, بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کسی مجرم کو آپ پھانسی نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ میرے خیال میں تنقید بنتی ہے. تو جب تک آپ ساختی اصلاحات کی بات نہیں کریں گے کہ آپ اپنی ایجنسیز کو, رائٹ سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشوز جو ہیں وہ بڑے اور ان لارجر پرسنس کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. عامر جاز صاحب, وسیم بدامی صاحب, ارشاد عارف صاحب اور یہ سب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.